مقدس انڈیا سے میری گزارش کہ آپ آئیں اور نعت سے آج کی اس محفل کا چاکو تھالی تھے شانہنی نہ نظر پورا نہ خیال گوجن چاکو تھالی تھے شانہنی تو اکی ہنوزامن میں تجھے یکی ایمان ہنی نہ نظر پورا خیال دوجن. محترم جمیل احمد خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نائب صدر گلگت بلتستان اور رکن گلگت بلتستان اسمبلی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کی اس محفل کے میر محفل ہیں محترم مولانا خلیل احمد قاسمی صاحب، خطیب موتی مسجد، داعی امن، اور صدر حلقہ ارباب ذوق پروفیسر محمد امین ضیاء صاحب، دیگر شعراء اکرام. اے آسمان صبر کے صابر سفر بخیر، اے کائنات شکر کے شاکر سفر بخیر، اے باغ پر بہار کے طائر سفر بخیر، اے راہ آخرت کے مسافر سفر بخیر. میاش کن تھرے مفت گون دونات ملن تھرے مفت گون آئر ہگوی دے ہرشی تھوجو ہنوس آئر ہگوی دے ہرشی تھوجو ہنوس ادیت ہن تھرے مفت گون. وہ دفتر صفات تھا نہیں رہا، وہ رونق حیات تھا نہیں رہا، وہ شخص تو خلاف رنگ و نسل تھا، وہ شخص تو خلاف رنگ و نسل تھا، وہ رد ذات و پات تھا نہیں رہا. کمبک سمبتات دونام شوگو کی بیا کے کھنجے یک زلی سوری جلوے بوربین بس اچا کے کھنجے. خالی آلونو خالی حد جن بجے خالی آلونو خالی حد جن بجے شمت نوہ کوٹ مصیبت جن بجے. میں تیری گستاخ جی دوری کمی کیسے کروں، تیرے بن مشق سخن مشتاق جی کیسے کروں. میں تمہاری یاد کو ترسا کروں گا عمر بھر، میں تمہاری داد کو ترسا کروں گا عمر بھر، بن تمہاری داد کے اب شاعری کیسے کروں. ایک جری دلاور تھے، کیا عجب سخنور تھے، ایک جری دلاور تھے، محفلوں کی رونق تھے، چاہتوں کے میور تھے، امن کے پیمبر تھے، شعر کے شناور تھے، کیا عجب سخنور تھے. خوش دل خوشبو پیارا راہی سب کی آنکھ کا تارا راہی، چھوڑ کے اپنے یار پرانے کہاں گیا ہمارا راہی. باتیں اس کی میٹھی میٹھی، آنکھیں اس کی ہستی بستی، پیار ہی پیار تھا سارا راہی، کہاں گیا ہمارا راہی. لڑتا رہا جو ہنستے ہنستے ایک موزی خونخوار مرض سے، لڑتے لڑتے آخر کار جان کی بازی ہارا راہی، کہاں گیا ہمارا راہی. سارا حلقہ ہے مخموم کیسے کہیں تجھ کو مرحوم، چلا گیا تو قلب و جگر کو کر کے پارا پارا راہی. ہمارے واسطے یہ دن بھی سوگوار گیا، ادب کے باپ کا ایک اور شہ سوار گیا. ہمارے واسطے یہ دن بھی سوگوار گیا، ادب کے باپ کا ایک اور شہ سوار گیا. وہ جس کے فیض سے ہم فیضیاب ہوتے تھے، جہاں نے علم و ادب کا وہ شاہکار گیا. اور جس کا ہر لفظ معطر تھا حسن معنی سے، جس کا ہر لفظ معطر تھا حسن معنی سے، سخن کے باپ کا ایک ایسا مشکوار گیا. زخم جو دے گیا دکھی ہمارا، زخم جو دے گیا دکھی ہمارا، وہ گہرا کر گیا راہی ہمارا. ہوا نقصان تو کافی ہمارا.
خدایا صبر دے ہمت دے سب کو، ہوا نقصان تو کافی ہمارا، اور ہماری محفلیں ویران ہیں اب، ہر ایک محفل کا تھا ساتھی ہمارا، ہماری محفلیں ویران ہیں اب، ہر ایک محفل کا تھا ساتھی ہمارا، ہوئی یہ سوچ کے تھوڑی تسلی، ہوئی یہ سوچ کے تھوڑی تسلی، ہے سارا پیرہن خاکی ہمارا۔ درد جب تحریر میں آنے لگا، ایک ہنر تدبیر میں آنے لگا، نام کیا لکھا کہ تیرا ریت پر، نام کیا لکھا کہ تیرا ریت پر، عکس بھی تصویر میں آنے لگا۔ آسمان علم و دانش کا ستارہ کھو گیا، نغموں و شعر و سخن کا استعارہ کھو گیا، تیری رحلت کی خبر سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاس جو کچھ تھا وہ سارا کھو گیا۔ بہت شکریہ۔ تیری رحلت کی خبر سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاس جو کچھ تھا وہ سارا کھو گیا۔ اور شعر عرض ہے، ہم دکھی کو کھو کے تھے مغموم پہلے ہی حلیم، ہم دکھی کو کھو کے تھے مغموم پہلے ہی حلیم، ہم سے اب مشتاق راہی بھی ہمارا کھو گیا۔ Marnei tutopiokin, Marnei tutopiokin, kontusharak den boyokin, Marnei tutopiokin, kontusharak den boyokin, Honaruch sharo palida, Honaruch sharo palida, Israel vakit boyokin. سارا سنسار میرے باد کرے گا شیون، جب بھی دنیا سے میری نقل مکانی ہوگی، جب بھی دنیا سے میری نقل مکانی ہوگی۔ یہ بتاؤ ذرا اے چاہنے والوں مجھ کو، یہ بتاؤ ذرا اے چاہنے والوں مجھ کو، کیا میرے بعد بھی لہجوں میں روانی ہوگی۔ یہ رواج ہے، روایت ہے اور رسم ہے کہ جب ایسی محفل ہوتی ہے تو مرحوم کی خوب مدح سرائی کی جاتی ہے۔ میں ذرا ہٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ محفل اہل قلم کی ہے اور لفظ ناز لوگ یہاں پر موجود بھی ہیں اور خود مرحوم بھی ماشاءاللہ اہل قلم میں سے ان کا شمار ہے۔ تو جب میں جو بات کروں گا تو مجھے امید ہے کہ میری شگفتہ بیانی کو غلط معنی نہیں پہنائے جائیں گے۔ کسی مفکر کا بڑا ستم ظریفانہ قول ہے کہ مرنے سے زیادہ مرنے والے کی تعزیت مشکل ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ موت سے مفر نہیں، تعزیت کے لیے جبر ہی جبر ہوتی ہے۔ ادب نواز کی دنیا بھی اپنے ساتھ کرے، ادب نواز کی دنیا بھی اپنے ساتھ کرے، حریم شوق میں رہ کر سخن کی بات کرے۔ سمول پیغمبر دور ایک اسپو منرو کسور چونکہ ہلکائی بنیادی مقصد ہیں شعور و آگہی، ایک سکو کو ہی ایک کچت ہو گئے ایسے کار تھے ویسے نو مسو سلیم ین گبرو بودے محبت اسی ایک سکو کو سانچ دے ایک چھک ینو پوٹک جن ملیو پوٹک جگزلی ین گبرو مللیا سے مشتہ سے اے طریقہ رنو پوٹ کا انتہائی سودا ٹوکا سو تو ایک چھک بیمار بو تو ین گبرو سے ہینش پیش پوری پھشتی گیا لیکن وہ صحیح نہیں بو تو آخر ماں نے ٹائم پیغمبروٹ بوتا سمول پیغمبر کے یہ درخواست دعا تھی نسی صحت مشتی بھئی تو کہ تنچوں کی سسوین ایک موت کے صدقہ و خیرات جو ٹال میں یعنی بعض دفعہ ناکہانی امواتی بین بعض لکھی تھی کٹٹ میں خطوط نہ بین چونکہ نہ سے کٹٹ بھی تیس مالو ہائی تو جے بیجن
جس ملک پیغمبر کے گو تو مشغول اسوا صاحب سانچ تو آیا کہ تاریخ بگو تو درخواست میں پوٹ کڑی بیمار ہیں بس وہ ایسے ہی جیل ہیں تو تین ٹرکا شور آ گئی ین سے ہی رٹے گی پوٹ کم ٹائم ہی روحان اگر مالا موشو جیل نکلے گو تو مالو گمیری ہے تو اے جو بہانات ضرور نکلے گی نکلے جو ہی روڈ راست وہ پیغمبر کے یہ ٹکلی دوست ہیں دن نس امانت تھے بال سے تو کیر ماسی ایک تھے لوکلوں کو چھیلے چین تھے رو ہری روح کمرار ہری چادر کی آل سلاد تھے ٹھم پھو تھے ناؤ ظاہرین اتاک دیزی خود کی پریشان سے تو ٹکی سانے آیا کٹ پہل درخواست تھے روحائی تو جوان تھے گھوٹا کہتے ہیں کٹھائی جوک نے تو در کھلا تھے سائنتین جماعت سے خوش خرام بے رسٹ ویلکم تھے یہ واہ تھے رہی تین رسٹ موقع کی نہ رہی اس تھے ایک خیالت تھے کم پھوگت ہی انٹی کی گویگن ٹریل گت چینج تھی گن میں کچھ صحیح بے بے تھے ارناش کو کوٹ ہے روس حوصلہ دیں اے دوران رسٹ موقع کی نہ دیں وان کافی عرصہ بھی واہ ٹیکی کا نہیں کی گیس گاٹی بیٹی کھون تھے رہی ٹیکی آل مشور رہی اٹے تو ہو فوراً کی جگہ تھی تو ضرور مارک بیاد کی پار پہ ہمسایا ہے چاہیے ودیس تو ریس وہی ایک مسئلہ کھوجن تھو جٹ اچھا جی ایک مسئلہ چونکہ تھے برو سمولو پیغمبر کے بیجن رسو جو مسئلہ کھوجن تھو جٹ تین نوس توجہ آئے ہوئے پہ جی ایک مسئلہ تو کہہ رہا ہے کہ ایسے کہ فلانا او ہمسایا سے چونو چھالک معمویس وہ چھالٹ ہے پھتو گس رو کاروبار کون دور گریڈ بیجس تقریباً 3-4 ماہ شاچس تو وہ چھالٹ ہے آئین پھتو گس تو تین 3-4 ماہ جو واپس وطن تین نو چھالا یو ملیو کس پاک ترکت ہے چونو بگو تو رکھے پورا گوٹے ایرس کہتے دیوانے بھی ہیں تین رو ویران وہ چھال مٹ دے تین وہ چھال ایسٹ واپس دو تا یا نہیں دو انو مسئلہ کھو جن تھو کت واتیس تیر دوسرا انو ایک مسئلہ کھانا ظاہرین ایسے مالک تو روحان تو کم دے زونی وہ تجھے رسے بیا اے چکا تھے رسے واپس دو کیا واجی جو ہی انمور تھو کیا اٹھو دیکھی دی آنشک دور تھے تو برو سے یہ رٹے کہ یعنی انو اسے پوٹ خدا امانت اسو برے سے امین اسس مالک نے اسس کم ٹائم اسو بگس تو نے طریقہ خاندانی بڑے ہنت راہی اسو مجاب بیس لیکن خدا امانت اسو خدا سوٹ صبر دو ہمت دو اور تم اولاد ہو ان طریقہ تربیت تھے شور و آگہی دو سوٹ توفیق دو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدنی صاحب نے بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا کہ ہمارا آپس میں ہمارا اس دنیا کے ساتھ کائنات کے ساتھ اور کائنات کے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ دکھ تو بڑا ہے لیکن پھر اس کو ہمیں اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی باری میں جانا ہے۔ سلیمی صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ راہی صاحب کے ساتھ قرابت بھی تھی قربت بھی تھی تو ہمارا بھی کچھ ایسا ہی احوال تھا۔ 95 میں FSC کر کے لوٹے راہی صاحب AKRSP میں سیکٹری ٹو GM ہوتے تھے، ہماری تقریباً شامیں وہاں گزرتی تھیں، ہم ابھی نوآموز تھے، لکھ رہے تھے اور راہی صاحب کا کمال کا برداشت تھا کہ ہم لکھتے جاتے سناتے جاتے اور وہ داد دیتے تھے، اس میں کنجوسی انہوں نے کبھی نہیں برتی، تو بہت کچھ سیکھا۔ اور جیسے ابھی بلکہ برخوردار نے یہاں بتایا کہ 50-60 سال کی زندگی میں راہی صاحب سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی، یہ ہمارا بھی ذاتی تجربہ رہا ان کے ساتھ کہ کبھی ایسے متنازع چیزیں چھیڑتے نہیں تھے، کسی شخصیت کے بارے میں اچھا بولیں گے تو بولیں گے، برا کبھی ہم نے نہیں سنا، اور تعلقات میں معاملات میں بھی انتہائی کیئرفل محتاط رہنے والے آدمی تھے۔ یہ شاید ان کی شخصیت کے اندر بنا ہوا تھا، وہ جان بوجھ کر دانستہ تکلف برت کے ایسا نہیں تھا، وہ بائی ڈیفالٹ ان کی شخصیت ایسی تھی۔ تو اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ سبت علی مصائب لو انہا
صبت علی الایام سرن لیالیا، آج میری حالت پوچھو، آج کا دن کتنا بہت بھاری ہو گیا ہے مجھ پر، اگر میرے غم کو آپ چمکتے سورج پہ بھی ڈال دو گے، اتنا بڑا ثانی ارتحال ہے، میرے بابا کے دنیا سے جانے کا غم اتنا شدید ہے مجھ پر کہ اس غم کو چمکتے سورج پہ بھی ڈالو گے تو سورج کی شعاعیں بھی بے نور ہو جائیں گی، اور اس دنیا میں ہر آنے والے نے جانا ہے۔ نیک خواہشات اور جذبات رکھتے ہیں، اور حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ حلقہ رباب ذوق بذات خود ایک چھوٹا سا خاندان ہے، جہاں کسی کو کسی کے مسلک سے کوئی غرض نہیں، جہاں کسی کو کسی کے ملازمت سے کوئی غرض نہیں، جہاں کسی کو کسی کی ذات پات سے کوئی غرض نہیں۔ یہ تنظیم جو ہے صرف اور صرف انسانی عظمت کو اور انسانی قدر و قیمت کو اجاگر کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے، اور ہم اس خاندان کے اندر جو دکھ درد باہر بانٹتے ہیں وہ دکھ درد ہم اس خاندان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ میں مشتاق احمد راہی کے سوگواران سے اور ان کے تمام رشتہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس محفل میں تشریف لائے اور حلقہ ارباب ذوق کے شعراء کی تعزیت قبول فرمائی۔ محترم صدر صاحب، اراکین حلقہ ارباب ذوق، جناب مہمان خصوصی جمیل احمد صاحب و دیگر معزز مہمانان گرامی جو محفل میں تشریف رکھتے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنی گو مصروفیات کے باوجود وقت نکال کے گھر میں بھی آ کے تعزیت کی اور ہمارے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کر دیا، جس سے ہماری نہ صرف حوصلہ افزائی ہوئی بلکہ ایک بہترین، جس طرح راہی صاحب کے جانے کے ساتھ وہ ہمیں ایک راہ لے کے چلے گئے کہ جینا ہے تو میری طرح جی لو۔ اس بات کا سبب آپ کی محبت، آپ کی خلوص، آپ کی ہمدردی اور آپ کی ہمارے ساتھ تعاون نے عملی طور پہ ہمیں اس چیز کا مشاہدہ کرا لیا۔ تو میں آپ سب بھائیوں کا بہت بہت مشکور ہوں۔ اس پورے معاشرے میں گو کی سارے شعراء ہمارے لیے محترم ہے، جن مشکل حالات میں آپ نے اس طرح کی محفل سجا کے گلگت بلتستان کی کرواہٹ کو مٹھاس میں بدلنے کے لیے جو اپنی شاعری کے ذریعے، جو اپنے الفاظ اور قلم کے ذریعے اس معاشرے کے بہتری کے لیے کام کیا ہے، وہ شاید ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہو، کیونکہ ہم کبھی کبھی دکھی کے ساتھ، راہی کے ساتھ کبھی کبھی محلے میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ کی سوچ، آپ کی قلم، آپ کے جو شعر ہے، انہوں نے گلگت بلتستان کے معاشرے میں کتنا اثر کیا، شاید وہ آپ نہ جانتے ہو، لیکن معاشرے میں گلگت بلتستان میں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرن لیالیا، آج میری حالت پوچھو، آج کا دن کتنا بہت بھاری ہو گیا ہے مجھ پر،